آج کی عورت میں برداشت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی ہماری ماؤں میں تھی۔ سسرالیوں کی ہر بات کو سہا، سسرالیوں کی ہر بات کو سنا، ہر رویے کو سہا۔ شوہر نے جہاں کرائے کے گھر میں رکھا، شوہر نے اگر کرائے کے گھر میں رکھا تو سالوں ادھر ساتھ رہی، اور اگر خرچہ نہیں دیا تو بھی کبھی شکوہ نہیں کیا، اور کبھی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے نہیں گئی۔ ان کی ماؤں نے جن کے ساتھ رخصت کیا انہی کے ساتھ اچھے برے وقت میں ساری زندگی گزار دی، اور کبھی واپس جا کر اپنے میکے میں اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی۔ لیکن آج کی بیشتر عورتیں جلدی ہی ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں اور سسرال کو سمجھنے میں قاصر رہتی ہیں، اسی لیے ان کی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزر پاتی۔ ایک عورت اپنے شوہر کے تنگ حالات کی وجہ سے ایک امیر آدمی کے گھر گئی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ملازم آیا اور پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ اور عورت نے جواب دیا کہ جاؤ اپنے مالک کو بولو کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ اور ملازم کو پتا تھا کہ میرے مالک کی کوئی بہن نہیں ہے، اور وہ اندر گیا اور مالک کو بولا کہ ایک عورت باہر آئی ہے اور وہ آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا جاؤ اور اس عورت کو اندر لے کر آؤ۔ اور جب عورت اندر آ گئی تو خوشحال آدمی نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تم میرے کس بھائی کی بہن ہو اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اس سوال پر عورت نے کہا کہ میں آدم کی بیٹی ہوں۔ تو اس پر اس امیر آدمی نے سوچا کہ واقعی یہ عورت بیزار و مددگار لگتی ہے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی مدد کروں گا۔ عورت نے کہا کہ اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں آج اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے مجھے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہی ہو جانا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ امیر آدمی کہنے لگا کیا بولا ہے آپ نے، ایک بار پھر بولو۔ اور عورت نے ایک بار پھر کہا اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں آج اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو مجھے قیامت کے دن تک دے سکے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہی ہو جانا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ امیر آدمی نے یہی بات عورت کو تیسری بار بولنے کو کہا، اور اس بات پر وہ عورت کہنے لگی کہ اگر میں نے تیسری بار بولا تو یہ میری ذلت ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی اتنا ذلیل نہیں کیا۔ امیر آدمی نے کہا اللہ کی قسم آپ کی یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے۔ اگر آپ 1000 بار بولتی تو میں آپ کو ایک بار کے بدلے 1000 درہم دیتا۔ اور پھر امیر آدمی نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو 10 اونٹ اور 10 اونٹنیاں اور جتنی چاہے یہ بکریاں لیں اور جتنی چاہیں بیڑیں لیں اور جتنا چاہے مال و دولت لیں، تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے کچھ کام کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہی ہو جانا ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔ تو فرینڈ، اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اپنے آس پاس اپنے غریب بہن بھائیوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ غنی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہم سب ان کے فقیر ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 17 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ وہ اپنی جوانی کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا آئندہ مستقبل خوبصورت اور اچھا بنے، لیکن اس کی قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر کبھی ریفریشمنٹ کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پرواہ، اور اگر گھر میں رہے تو سست اور بے کام۔ اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وحشی، اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متکبر اور روب جمانے والا، اگر ماں سے دلجوئی کرے تو ماں کا لاڈلا، اور اگر بیوی سے پیار بھری باتیں کرے تو بیوی کا مرید۔ اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔
باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو نا امیدی کے باوجود عشق کرتا ہے، ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی اذیتوں کو برداشت جب وہ اس کے قدموں پر قدم رکھ کے کھیلتے ہیں اور جب بڑے ہو کر باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بہترین ثروت بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو بخش دیتا ہے۔ اگر ماں 9 مہینے اولاد کو پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی اپنے فکر و دماغ میں لگے پھرتا ہے۔ دنیا بہت خوبصورت ہے جب تک گھر کا سرپرست ساتھ۔ باپ کے ہاتھ پکڑو، باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔